جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ایسی امت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ ایک مسلمان نیکی کی دعوت دوسرے مومن کو پہنچاتا ہے۔ ایک نیکی ہے، ایک نیکی اس کو پتہ چل گئی، وہ چاہے گا کہ یہ میرا مومن بھائی بھی یہ نیکی کر لے۔ مجھے ایک بات اچھی پتہ چلی ہے، اس کا دل چاہے گا کہ اس کو میں کسی اور بندے پر کنوے کر دوں، اس کو میں پہنچا دوں۔ ایک باپ کو بات پتہ چلی اچھی، وہ چاہے کہ اپنی اولاد کو وہ جا کر بات سکھا دے۔ ایک استاد کو بات پتہ چلی اسلام کی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے طلبہ کو جا کر وہ بات فرما دے۔ یعنی اس امت کا خاصہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک مومن کی شان بھی یہی ہے، ایک مومن نیکی کی طرف بلانے والا ہے اور برے کاموں سے منع کرنے والا ہے۔ اور آج ہمارا ایک اس جمعے میں آپ یہ کہہ لیں کہ ہم جو یہ ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے جو ایک مومن کی ہے، ایک جو کہ اولاد اپنے باپ کے انڈر ہے، جو طلبہ ہوتے ہیں وہ اپنے استاد کے انڈر ہوتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی کسی کے انڈر ہے۔ اگر نہیں بھی ہے، آپ یہ سوچیں کہ یہ ڈیوٹی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، ہم نے آج تک کتنی اس ڈیوٹی کو نبھا لیا ہے۔ یہ جو ہم پر رسپانسبلٹی ہے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی، کہ ہم نے حکم دینا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے، آج تک ہم نے کتنے مومنین کو نیکی کی دعوت دے کر بلایا؟ آج تک ہم نے کتنے مومنین کو کہا کہ یار نماز پڑھا کرو، اس کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہے؟ آج تک ہم نے اپنی اولاد کو کتنا پاس بٹھا کر سمجھایا؟ اولاد حق ہے باپ کا، سمجھاتا ہے، مار کر بھی سمجھا سکتا ہے، پیار سے سمجھائے۔ آج تک کتنا ہم نے اپنے اولاد کو اپنے پاس بلا کر ان کو نیکی کی دعوت دی ہے؟ ہمارے گھر میں ایک گناہ ہو رہا ہے جس کو عام سمجھا جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کوئی نہیں بچے ہیں۔ ہمارے گھروں میں گانے بازے چلتے ہیں، ہمارے گھروں میں ڈرامے فلمیں چلتی ہیں، بچے موبائل پر میوزک لگا کر بیٹھے ہیں۔ ایک باپ سن رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، پتا ہے گناہ ہے، گانا سننا گناہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے گھر میں ہو رہی ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے اور اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ایک ابیلٹی ہے، ایک اسپیشلٹی ہے اس امت کی کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ لوگوں کو تو چھوڑیں، ہم نے اپنی اولاد کو آج تک اتنی نیکی کی دعوت دے دی کہ بیٹا یہ گناہ نہ کیا کرو۔ ہم نے بھی اس کو عام سمجھ کر ادھر ادھر کر دیا ہم لوگوں کی طرح، اور قیامت کے دن جب ہمارا ہی بچہ یہاں سے ہمارا گریبان پکڑے گا، اللہ فرمائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس پر بچہ کہے گا مالک کریم یہ میرا والد کھڑا ہے، اس نے مجھے سکھایا ہی نہیں۔ ایسا اشارہ کرے گا مالک کریم یہ میرا کھڑا ہے باپ، تربیت تو اس نے میری کرنی تھی لیکن اس نے میری تربیت نہیں کی۔ حالانکہ بچہ بھی بڑا ہو چکا ہوگا، اس کے بھی آگے اولاد ہوگی، یعنی یہ جو ساری چین ہے، سارا پروسیس ہے، ایسے گریبان پکڑے ہوں گے۔ اب باپ کو پکڑ لیا جائے گا۔ اب باپ ایک حرام کماتا ہے، لیکن بچوں کو، بیوی کو نہیں پتا کہ یہ حرام کا پیسہ، اوپر نہیں لکھا ہوتا، اور اللہ فرمائے گا کہ تم حرام کھاتے رہے ساری زندگی۔ بچہ کہے کہ مالک کی مجھے کیا پتا تھا، جو میرا باپ کما کر لاتا تھا یہ حرام کا پیسہ تھا، یہ سود کا تھا، یہ رشوت کا تھا، یہ کسی کا حق دبا کر لایا تھا، اس نے ملاوٹ کر کے پیسہ کمایا تھا، اس نے دنیا کو دھوکہ دے کر پیسہ کمایا تھا۔ اے مالک کریم مجھے تو نہیں پتا تھا۔ بیوی بھی کہے گی مجھے تو نہیں پتا تھا، یہ تو میرا شوہر تھا۔ پھر بیوی بچے اس کا گریبان پکڑیں گے۔ حکم ہوگا اس بندے کے پاس جتنی نیکیاں ہیں یہ ساری نکال کر اس کے بیوی بچوں کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے۔ اب جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اب کیا ہوگا؟ اور یہ اس وقت کے لحاظ سے اگر سوچا جائے، اس بات کو ذہن کو لے کر سوچا جائے، اس منظر کو، کہ جب ہماری نیکیاں سلب کر لی جائیں گی، لے لی جائیں گی، بیوی بچوں کے نامہ اعمال میں بھیج دی جائیں گی، اب جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اب فرشتے فرمائیں گے مالک کریم اب کیا کر رہا ہے، اس کے تو نیکیاں ختم ہوگی۔ اللہ فرمائے گا جو اس کے بیوی بچوں کے نامہ اعمال میں گناہ ہے یہ اٹھا کر اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے۔ یہ وبال ہے، اور قیامت کے دن بہت سے سوال ہوں گے۔ ہماری جوانی کا سوال ہے، ہماری جو اللہ نے ہمیں دولت دی ہے اس کا حساب ہے، ایک ایک چیز کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ کہاں سے کمایا،